اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے اور اس کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب راہ دکھاتی ہے للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کتاب میں یعنی قرآن مجید میں بہت سارے لوگ شک کرتے ہیں اور صحیح نہیں مانتے اس کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو نفی آیا ہے، یہ نفی اس کے دو صورتیں بن سکتے ہیں، یعنی شک کے دو صورتیں بن سکتے ہیں۔ ایک اشتباہ بذات کلام میں ہوتا ہے، یعنی کلام میں کوئی غلطی اور کوئی خرابی ہوتی ہے، اور دوسرا صورت یہ بن سکتا ہے کہ سامعین کے افہام، یعنی وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کلام کو اور اس کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو نفی آئی ہے یہ پہلے صورت کی نفی ہے۔ اس قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے اور واقعی حقیقی کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدن سے یہاں اس سے آگے قرآن کے ختم تک یہ مضمون چلے گا کہ پیچھے جو سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں سوال کیا تھا لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے راہ دکھانے والی، للمتقین، متقین کے لیے۔ متقین کے ایک معنی کیا ہے متقی کے، کہ ایسا تنگ راستہ ہو اور بیچ میں بالکل بندہ بڑی مشکل سے گزر سکتا ہو، آس پاس اس کی جھاڑیاں ہو، کانٹے وغیرہ ہو، تو وہ بندہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے اس راستے کو پار کرتا ہے۔ ایسے ہی متقی جو ڈرنے والا ہے اللہ سے، تو وہ بھی گناہ سے ایسے ہی بچائے اپنے آپ کو، جیسے یہ تنگ راستے سے جو آدمی گزرتا ہے کپڑے سمیٹ کے، اسی طرح اپنے آپ گناہوں سے بچانے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے متقین کی صفات۔ متقین کے تقریباً 6 صفات بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت یہ ہے کہ مومنین بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد دوزخ، جنت اور قبر کے عذاب، محشر میں جتنے احوال پیش آئیں گے ان تمام پر یہ مومن لوگ ایمان لاتے ہیں۔ حقیقت میں عقل تو اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیسے سلوک ہوں گے، کیا کیا کام ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ مرنے کے بعد دوزخ بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ ایسے مشکل مراحل آئیں گے، اور نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ سبق دی ہے، تو ہم بس وہی کو مانتے ہوئے ہم اس کو سچ قرار دینا، یہی ایمان ہے، غیب پر ایمان لانا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت یہ ہے متقین کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلا جب
غیب پر ایمان لایا تو ان کا ایمان مطلب پختہ ہو گیا، ان کے عقائد پختہ ہو گیا۔ ابھی بدنی عبادت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، دوسری صفت ہوگا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ آگے تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تیسری صفت میں مال کا ذکر ہے کہ پہلے تو ان کا ایمان بھی پختہ ہو گیا اور ان کے بدنی عبادت بھی کرنے لگے اللہ کے، اور ابھی مالی عبادت بھی تیسری صفت میں ذکر کیا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ بہت بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ نے دیا ان کو لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں یا مسکین لوگوں کے لیے، اور کوئی ایسا مسجد میں یا کوئی نیک کام میں لگا دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا گویا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں سے تیسری صفت بیان کیا کہ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کی گئی۔ تو یہ چوتھی صفت متقین کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو اللہ نے اپنے کلام وحی کی، اور جو احادیث مبارکہ ہے اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، تو ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور چوتھی صفت وما انزل من قبلک، جو کچھ وحی کی گئی من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان کے طرف وحی کی گئی ہے، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں سے مراد وہ یہود اور نصارہ ہے۔ یہود اور نصارہ جب ان پہلے والے انبیاء پر موسیٰ علیہ السلام ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا، تو ان پر جو وحی کی گئی ہے ان پر بھی ایمان لاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو نسل باقی رہ گیا یہود اور نصارہ کے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو وحی کی گئی ہے ان پر بھی ایمان لائے۔ تو یہ متقین کی پانچویں صفت ہے۔ اور چھٹی صفت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ کو مانتے ہیں اور جنت کو مانتے ہیں اور قبر کے عذاب وغیرہ سب کچھ مانتے ہیں۔ تو یہ آخرت پر یقین رکھنا ہو گیا ان کا۔ تو یہ 6 صفات ہے متقین کے۔ تو ان 6 صفات، جب ان 6 صفات کسی آدمی نے، کسی شخص نے یا کسی عورت نے، جو بھی نبی علیہ السلام کی امتی ہے، اس نے اپنایا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری سناتے ہیں آگے آیات میں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ بہت بڑا اللہ رب العزت نے بہت بڑی خوشخبری سنایا انہوں نے ان کے لیے جو یہ 6 صفات اپنے اندر رکھنے والے ہیں۔ یہ تو یہود اور مشرکین کے بارے میں گزر گئے، جو مشرکین پہلے تو مشرک تھے بعد میں ایمان لائے، اور اسی طرح یہود اور نصارہ کے بارے میں بھی دوسرے آیات میں گزر گیا ہے۔ اور یہ تیسرا آیت جو ہے ان الذین کفروا سواء، اس آیات میں وہ مشرکین کا ذکر ہے جنہوں نے ایمان نہیں لایا آخر تک۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر بات ہے، علیہم ان پر، انذرتہم ان کو آپ ڈرائے،
ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کفار سے مراد وہی کافر ہے جو کسی صورت میں بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی کفر کو انہوں نے لازم پکڑ لیا تھا۔ آگے ان کے لیے اللہ رب العزت جزر بیان کرتے ہیں، ان کے سزا بیان کرتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ دلوں پر مہر لگانے کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ صحیح بات کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں اور صحیح بات وہ دل میں نہیں لے سکتے ہیں۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات کو سن نہیں سکتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں۔ تو ان کے آنکھوں پر پردے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ان کے آنکھ حق بات نہیں دیکھتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے سزا بیان کیا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو ان تیسری جو صفات والے لوگ ہیں ان سے ہمیں بچائے، اور پہلے جو صفات والے ہیں جو اللہ نے خوشخبری بیان کیا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت عطا کر دے گا اور ان پر راضی ہو جائے گا، تو ان لوگوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ داخل کر دے، اور دوسرے جو لوگ ہیں فریق ہے ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔